نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی آیات میں ہم لوگوں نے بنی اسرائیل کی اس خوش فہمی کا مطالعہ کیا تھا جس میں انہیں لگتا ہے کہ جہنم کی آگ انہیں چھو ہی نہیں سکتی، چونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے عذاب دوزخ نہیں ہو سکتا مگر صرف کچھ دن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خوش فہمی دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر انہیں یہی لگتا ہے کہ دوزخ کا عذاب انہیں چند دن ہی چھوئے گا تو پھر یہ لوگ مرنے کی کیوں نہیں خواہش کرتے، مر جائیں اور جا کے اپنے مقام پہ پہنچ جائیں جس کی یہ خواہش کرتے ہیں کہ آخرت کا گھر تو انہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ اگر انہیں اتنا ہی یقین ہے کہ آخرت کا گھر انہی کے لیے مخصوص ہے تو پھر یہ لوگ مرنے کی خواہش کیوں نہیں کرتے، مر کر اپنے اس مقام تک پہنچ جائیں جس کا یہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں۔ آج کی آیات ہماری آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 100 تک ہے، جس میں مزید ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 96 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور در حقیقت حال تو اس کے برعکس ہے، آپ انہیں زندہ رہنے کے لیے سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جو مشرک ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر ملے، اور اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو بھی وہ اسے عذاب سے بچا تو نہیں سکے گی، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کام وہ کر رہے ہیں۔ مشرکین نہ آخرت کے قائل تھے، نہ عذاب و ثواب کے، اور نہ جنت و دوزخ کے، لہٰذا ان کو مرنے کے بعد کوئی خطرہ نہیں آتا تھا، جبکہ یہود روز جزا کے قائل تھے اور اپنی بدکاریوں کا حال بھی انہیں خوب معلوم تھا، لہٰذا وہ تادیر دنیا میں رہنے کے لیے مشرکوں کی نسبت بہت زیادہ حریص تھے، یعنی بہت زیادہ خواہش تھی ان کی کہ ان کی لمبی عمریں ہوں، کیونکہ ان کے کرتوت ان کے سامنے تھے۔ یہود کو بس دنیا کی زندگی کی ہوس ہے، وہ زندگی خواہ عزت کی ہو یا ذلت کی، اس سے انہیں کچھ غرض نہیں، حالانکہ یہی لمبی زندگی آخرت میں انہیں بچانا تو درکنار ان کے لیے اور زیادہ عذاب کا سبب بن جائے گی۔ آخر مرنا تو ہے ہی ایک دن، اور جب مریں گے تو اپنے نتیجے کو پہنچ جائیں گے۔ آیت نمبر 97۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ ان یہود سے کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل ہی نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس میں مومنین کے لیے ہدایت ہے اور کامیابی کی خوشخبری ہے۔ اب یہود کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کیا دشمنی تھی، آئیے پڑھتے ہیں۔ یہود یہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ کہتے تھے کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو کئی بار ہم پر عذاب اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب کرتا رہا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر سنی تو اس وقت وہ باغ میں میوہ چن رہے تھے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں آپ سے 3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جنہیں پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، آپ بتائیے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، اور جنتی لوگ جنت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے، اور بچہ اپنے ماں باپ سے صورت میں کیوں ملتا جلتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل مجھے یہ باتیں بتا کے گئے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا جبرائیل نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابن سلام نے کہا سارے فرشتوں میں سے وہی تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ اس وقت آپ نے یہ آیت پڑھی جب جبرائیل نے ہی یہ قرآن اتارا ہے تو تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر جبرائیل سے دشمنی رکھنے کے کیا معنی؟ ہر کتاب کو اتارنے والے پیغمبروں کے دل پر تو جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ پاک یہاں پہ سوال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک اور اس سے سابقہ ساری کتابوں کو نازل کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، تو پھر دشمنی کی کیا وجہ ہے؟ آیت نمبر 98 من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا دشمن ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جبرائیل علیہ السلام کی بات کی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کی، رسولوں کی، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کی بات کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، اور جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ در حقیقت اللہ کا دشمن ہے اور کافر ہے، اور اللہ خود فرشتوں سے دشمنی رکھنے والے کافروں کا دشمن ہے۔ اور ایز اے مسلم ہمارا فرشتوں پر بھی ایمان ہے۔ یہاں پر ایمان بن فرشتے جو ہے اس کی بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 99 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ہم نے آپ کی طرف نہایت واضح آیات نازل کی ہیں جن کا بدکاروں کے سوا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئر سٹینس دے رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کھلی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ بدکار ہیں۔ بدکاروں کے علاوہ، نافرمانوں اور سرکشوں کے علاوہ کوئی بھی قرآن پاک کی آیات سے منکر نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 100 أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب بھی ان یہود نے کوئی عہد کیا تو انہی کے ایک گروہ نے اسے پس پشت ڈال دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر اس پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ ہم نے پیچھے کتنے ہی ایسے عہد جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیے تھے اور انہوں نے کسی بھی عہد کو نہیں مانا۔ جب کوہ طور پہاڑ بلند کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد کیا تھا کہ بتاؤ کون ہے تمہارا رب، کس کے فرمانبردار رہو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیرے ہی فرمانبردار بنیں گے۔ پھر جب تو کیونکہ طور پہاڑ ان کے سروں پہ تھا تب تو انہوں نے یہ کہہ دیا، لیکن اکثر کے دل میں تب بھی خوف خدا نہیں تھا۔ اس کے بعد کتنے ہی ایسے معجزات ہوئے، گائے کا معجزہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ اتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے، 12 چشمے جو پھوٹے تھے، ان سب معجزات کے بعد تو ان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف کھنچنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو انہیں ماننا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا، نہ صرف جھٹلایا بلکہ احکامات میں تحریف بھی کی۔ تو ایسے لوگ ہی کافر ہیں، ایسے لوگ ہی منکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنا عہد نہیں توڑتے۔ زیادہ تر ان میں جو گروہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے ہر عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے۔ تو ہماری آج کی آیات یہیں تک تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔